يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے انہیں ایسا جسم عطا کیا ہو جو کھانا نہ کھائیں اور یہاں پہ ہمیشہ رہیں. فرشتوں کی مانند نہیں تھے، جتنے بھی آئے وہ سارے کے سارے انسان تھے، مگر عزت شان اور مقام یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر کے انہیں نبی اور رسول بنا دیا. کیونکہ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ روپے پیسے سے نہیں ادا کرتا، بلکہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ جسے چاہتا نبی اور رسول بناتا، اور نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اس نے اس نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. یا آپ آسمانوں کو دیکھیں اور زمین کو اور اس کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہم نے ان سب کو کھیل تماشا نہیں بنایا. دنیا والوں نے دنیا میں یہ سب کھیل تماشا 4 دن کی زندگی سمجھی. کہا ہم نے یہ اس کے لیے نہیں بنایا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. ہر چیز بامقصد ہے، اور اس مقصد کو جس نے پا لیا، عبادت کر لی، اللہ کو راضی کر لیا، اس کی زندگی کامیاب ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ توحید پر ایک عقلی دلائل پیش کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ عقلی دلائل میں سے ایک دلیل کہ اللہ کا یہ دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو اور دیگر چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو. اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا تو فساد پیدا ہو جاتا. ایک الہ نے کہنا تھا کہ آج بارش ہونی ہے، اللہ نے کہنا تھا نہیں دھوپ ہونی ہے. کسی نے کہنا تھا یہاں پر بیٹا ہونا چاہیے، اس نے کہا نہیں یہاں پہ بیٹی ہونی چاہیے. تو جہاں پہ 2 فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پہ فساد ہوتا ہے. جسم کے جوڑ اللہ تعالیٰ نے 360 بنائے، مگر اللہ تعالیٰ نے دماغ اس میں ایک رکھا ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے والا جب ایک ہو تو پھر ہی صحیح کام ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اگر ہمارے جسم میں ایک سے زیادہ دماغ دے دیتا، 2 دماغ، ایک دماغ کہتا کہ آگے چلو، دوسرا کہتا نہ چلو، ایک کہتا پانی پیو، دوسرا کہتا نہ پیو، تو فساد ہو جاتا. اللہ کہتا ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک امیر، ایک بادشاہ، ایک حکمران کہ جس کی اطاعت اور جس کے پیچھے جس کے آرڈر پہ عمل کیا جاتا ہے، اللہ کا اتنا بڑا نظام ہے، اس کو چلانے کے لیے بھی ایک الہ ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا تو زمین میں فساد پیدا ہوتا. آج یہ دنیا آپ کو نظر نہ آتی اور شاید ہم بھی دنیا میں نہ آتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عقلی دلیل دے کر اپنے ایک الہ ہونے کی اور صرف خود ہی الہ ہونے کی اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ ایسی باتوں کا ذکر کیا کہ جس کا تعلق ہماری سائنس کے ساتھ ہے. سائنس نے یہ بات آج سے کچھ سال پہلے ثابت کی کہ دنیا میں یہ جو زمین اور آسمان ہے یہ گولے کی شکل میں تھے، اور یہ الگ الگ ہوئے، پھاڑ دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن مجید جب نازل کیا تو اس میں اس بات کا ذکر کیا. فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اللہ کہتا ہے کافروں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ زمین اور آسمان یہ ملے ہوئے تھے. اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے. اللہ کہتا ہے کیسے یہ اکٹھے تھے، ہم نے انہیں پھاڑ دیا، الگ الگ کر دیا، آسمان کو اوپر اور زمین کو نیچے، اور اس کے درمیان تمہیں بسا دیا. تو یہ قرآن کی دلیل ہے کہ زمین اور آسمان اکٹھے تھے، اللہ نے پھاڑ کے انہیں جدا جدا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری بات فرمائی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا. ہر جاندار چیز اس کے لیے پانی حیات ہے. آپ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں اور ان کا جو پیدائش کا عمل ہے، عمل تولید،
اس کا بنیادی طور پہ جو جز اور ماخذ ہوتا ہے وہ پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے آگے نسل کا آغاز کرتا ہے، اور اس پانی پر ہی دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کی زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اگر یہ پینے کے لیے پانی نہ ملے تو انسان بھی زندہ نہیں رہ سکتا، حیوان بھی نہیں، حتیٰ کہ نباتات، پودے بھی اس پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے زمین میں یہ پہاڑ کیل بنا دیے، پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیلنس کیا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو آج زمین انبیلنس ہوتی۔ جب زلزلہ آتا ہے تو چند سیکنڈ کے لیے زمین ہلتی ہے اور کائنات کا نظام دھرم ہو جاتا ہے، اموات ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے پلازے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ کیل پہاڑ نہ ہوتے تو آج یہ اپنی جگہ پہ استقرار پکڑتی ہوئی ٹھہری ہوئی زمین نہ ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے یہ آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ یہ محفوظ کس سے ہے؟ ہم پر جب گرمی برستی ہے تو یہ آسمان ہم پر پانی برساتا ہے، یہ سورج کی زہریلی گیسوں کو ریزسٹ کرتا ہے۔ کتنی ایسی گیسز ہیں جو ہماری زمین پر آبی آلودگی اور دیگر چیزوں کی وجہ سے، فضائی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، یہ ساری آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایسی چیزیں لگا دی جو ان تمام گیسز کو اور ان جراثیم کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور ہمیں ایک فضا معطر اور پاک فضا میسر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے یہ آسمان ہمارے لیے محفوظ چھت بنا دیا، اور زمین اور آسمان کے ساتھ ساتھ دن اور رات کا نظام چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے دلائل ہیں، اور یہ سائنسی دلائل ہیں جن کو آج سائنس ثابت کرتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقتیں آج سے کئی 100 سال پہلے قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے 70 تک اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کرتا ہے، اور خاص کر اس میں وہ ذکر ہے کہ جب آپ نوجوان تھے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے، باپ سے بھی قوم والوں سے بھی ٹکراتے، آپ کو ایک دن ایک تدبیر سوچی، قوم والوں نے کہا ہم جاتے ہیں میلے پر، آپ بھی چلیے۔ آپ نے کہا میں بیمار ہوں، میں آپ کے ساتھ جانے سے انکار کرتا ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ جب یہ سارے چلے گئے، آپ بت خانے میں داخل ہوئے، وہاں پہ طرح طرح کے کھانے پڑے تھے۔ آپ نے بتوں سے مخاطب ہو کر کہا کھاتے کیوں نہیں، پیتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں، سنتے کیوں نہیں، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پتا تھا یہ بے جان ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے ایسی باتیں کہیں، کلہاڑا لیا، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور بڑے پہ کلہاڑا رکھ کر واپس آ گئے۔ قوم والوں نے واپسی پر اپنے بت خانے میں اپنے جعلی خداؤں کا یہ حشر نشر ہوا دیکھا تو سب نے کہا یہ کون ہو سکتا ہے ایسا حرکت کرنے والا، ایسی جرأت کرنے والا؟ لوگوں نے کہا سمعنا فتن یقال لہ ابراہیم، ہم نے نام سنا ہے ایک نوجوان کا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، آپ کو پکڑ کے لائے، کس نے کیا؟ کہا بڑے نے کیا ہوگا۔ اب ان کی بات سچی تھی، کیونکہ اس وقت ساری قوم میں بڑے عزت والے تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کہا پوچھ لیں ان سے تمہارے خدا ہیں۔ اب یہ دعوت دینے کا ایک بڑا سنہری موقع تھا، شاید کسی کے دل اور دماغ میں چوٹ لگ جائے۔ سارے کہنے لگے بے بسی سے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں۔ کہا یہی تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، جو کھانے پینے بولنے کلام کرنے پر سننے پہ قادر نہیں ہے وہ تمہارے معبود اور الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہیں سمجھایا مگر پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ان کو ایسی سخت سزا دیں کہ جس سے دنیا یاد رکھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، بہت بڑی آگ جلائی، آپ کو اس میں پھینک دیا گیا۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے اس پر صبر کیا، اللہ نے ان کو انعام دیا۔ کیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اتنا بھی نہیں کہ ٹھنڈ لگے، سلامن سلامتی والی۔ کہا آگ کا کام جلانا تھا مگر اس نے ابراہیم کی حفاظت کی، اللہ نے باحفاظت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش سے کامیاب فرما دی۔ کیا منظر ہوگا؟ بڑی آگ جل رہی ہوگی،
انہیں پھینک دیا، دنیا والے انتظار کر رہے ہوں گے ابھی آگ بجھے گی تو ہڈیاں ملیں گی، مگر ابراہیم چلتے صحیح سلامت باہر آگے، معجزہ تھا اللہ کا، مگر یہ ظالم پھر نہ مانے اور ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کیا اور آپ یہاں سے چلے آئے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کی خاص بات جو اللہ نے سورت میں بیان فرمائی، کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ دیا، داؤد کو آپ فیصلہ کرتے تھے، اور سلیمان کو ان سے زیادہ فہم عطا کیا بیٹے کو، اور کہا آپ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا ہواؤں کو اور جنات کو، کہا حضرت سلیمان کے ساتھ جو ہوا تھی بڑی نرم تھی۔ دوسرے مقام پہ اللہ کہتا ہے کہ 1 مہینے کا جو سفر ہوتا ہوا کو یہ حکم دیتے، وہ چند گھنٹوں میں چند منٹ میں یہ سفر طے کر دیتی۔ شام کو جو ہوا چلتی 1 مہینے کا سفر اس ہوا سے طے ہو جاتا۔ اللہ کہتا ہے یہ تیز ہوا بھی تھی مگر یہ آرام دہ اتنی تھی کہ سلیمان حکم دیتے ہوا کو کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اٹھاؤ اور 1 مہینہ جتنا سفر ہے تھوڑی دیر میں وہاں پر لے جاؤ۔ اللہ کہتا ہے پتہ ہی نہ چلتا، جھٹکا تک نہ لگتا، اللہ اتنے آرام سے یہ سفر طے کروا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور اکرام حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، وَذَنُّونَ، یونس علیہ السلام کا لقب ہے ذنون، عربی میں نون مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ کہا وہ مچھلی والا جب غصے کی حالت میں قوم کو چھوڑ کے نکل پڑا، ہم نے اسے سمندر میں پھینک دیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فنادا فی الظلمات، انہوں نے اندھیروں میں رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھی، اللہ نے دعا قبول کر لی اور ان کو نجات عطا فرما دی۔ فرمایا ہم نے اس کی مشکل کو حل کر دیا اور انہیں غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے جب ایمان والے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مومنوں کو غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، کہا انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا، یا اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کی دعا کو بھی ہم نے قبول کر لیا، ہم نے انہیں بیماری سے نجات عطا کر دی اور انہیں ان کا مال، ان کی اولاد، ان کی بیویاں سب کچھ واپس عطا کر دیا۔ یہ صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جزا عطا فرمائی۔ اس کے بعد اسی صورت میں سورۃ الحج اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ مکے میں ہجرت سے پہلے نازل ہوا اور دوسرا حصہ مدینے میں آ کر نازل ہوا۔ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ غفلت میں ہیں، اپنے حساب سے غافل ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آغاز سے ہی قیامت کا زلزلہ بیان کیا کہ لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ کہ قیامت کا جو زلزلہ شیء عظیم، بہت بڑا زلزلہ ہے، جس دن آپ دیکھیں گے دودھ پلانے والی مائیں دودھ پلاتے بچوں کو چھوڑ دیں گی، حمل والیاں حمل گرا دیں گی، دیکھیں گے آپ قیامت والے دن لوگ نشے میں ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں سنے گا پڑھے گا۔ اللہ کہتا ہے نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ منظر بیان کر کے عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، آخرت کی تیاری کا حکم دیتا ہے۔ بندے یہ قیامت کا منظر ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو بدل لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، ہر بندہ اپنا محاسبہ کر لے کہ میرے کتنے گناہ ہیں، میں اللہ کی کہاں کہاں بغاوت کرتا ہوں، اور وہ اپنے ہی من میں اللہ سے توبہ کر لے تاکہ یہ سختیوں والے دن سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما کے اپنی رحمتوں سے نواز کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو بس کنارے کنارے پہ لے کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مشکلات آتی ہیں کہتے ہیں ہم مومنوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور جب غنیمتیں آتی ہیں تو لائن میں لگ کر غنیمتیں لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا انجام خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی ان کی برباد ہے اور آخرت بھی۔ جو ایسی منافقت کرتے ہیں، صحیح مومن مسلمان وہ ہے جو سچے دل سے اللہ کی عبادت کرے، جہاد کرے، غزوات کرے، دشمن کی طرف سے تکلیفیں آئیں بھی ڈٹ کے کھڑا رہے، صبر کرے۔ یہ بندے ہیں اللہ کے پیارے، لیکن مفاد کے دور میں اسلام کے ساتھ، آزمائشوں کے دور میں اسلام سے دور۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا اور آخرت میں یہ سخت خسارے والے لوگ ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا کہ مشرکین کہتے ہیں یہ بیت اللہ ہمارا، ہم اس کے متولی، کہا نہیں، بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے ابراہیم اور اس کی صفائی ستھرائی کا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا۔ جب بیت اللہ بن گیا ہم نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اعلان کر دے لوگوں میں حج کا۔ یا اللہ کیسے اعلان کروں؟ اللہ نے کہا مکے میں کھڑے ہو کر بس تو نے آواز دینی ہے، دنیا والوں آ جاؤ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے چپے چپے پہ بات اور آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم تو دیکھے گا دنیا میں بند گلیوں سے، وادیوں سے، گھاٹیوں سے پیدل اور سوار ہو کر سارے لوگ آ جائیں گے اور آ کر کے تیرے اس گھر کا حج کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اذان دی حج کی، اللہ نے ساری دنیا میں پیغام پہنچا دیا اور لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں آ گئے۔ اللہ نے اس کی تاریخ بیان کی، قربانی کا مقصد بیان کیا، قَالَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ آپ قربانیاں کرتے ہیں حج پر یا ویسے دنیا میں عید پر، کہا نہ اس کا گوشت نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، تمہارے دل کا تقویٰ ہے جو اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ نے جہاد کرنے کی اجازت دی، أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جن پر ظلم کیا گیا، جو مکہ سے آئے، مدینہ میں اللہ ان کو اجازت دیتا ہے وہ جہاد کریں اور ان ظالموں سے بدلہ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسلامی حکومت کی بنیادی ذمہ داری بات بیان کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ الذین ان مکناہم فی الارض، مسلمانوں کو حکومت دیتا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بے حیائی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ایک اسلامی ملک میں ایسا ماحول بنا دیں کہ نماز کے وقت سب نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، بے حیائی اور فحاشی سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ مشرکین کو ایک چیلنج دیتا ہے، یا ایھا الناس، لوگو ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان کھول کے سننا۔ یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، قبر والوں کو، شجر والوں کو اور اپنے اپنے لات منات عزا کو بنائے ہوئے بتوں کو، اللہ چیلنج دیتا ہے، انہیں کہو ایک مکھی پیدا کر دیں، ایک مکھی مردار ہے تو اس میں جان پیدا کر دیں، اڑ جائے۔ کہا نہیں کر سکتے، فرمایا کم از کم چلو اتنا کر دیں، مکھی جو میٹھے سے اٹھا کے لے جاتی ہے وہی واپس اس کے منہ سے لے آئیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کہتا ہے یہ جس کو پکارا گیا وہ بھی کمزور، پکارنے والا بھی کمزور عقیدے والا، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کا ویسے حق ادا نہیں کیا جیسے اللہ تعالیٰ کا قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، لوگوں اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے آپ جہاد کریں، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلیں، آپ کے دین پر چلیں، آپ کی سنت پر چلیں۔ ہوا سماکم المسلمین، کہ اس اللہ نے تمہارا نام کتنا پیارا رکھا ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہم سب کون ہیں؟ مسلمان۔ اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار، ایک ایک قدم پہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا